الرحمن الرحیم لیا ٹی وی آئی ٹی کے پروگرام مقبول الہی کے ساتھ آج مہمان ہیں قاری نذیر احمد صاحب، چیئرمین الیکشن کمیٹی انجمن تاجران دھوریہ۔ قاری صاحب کیا حال ہیں آپ؟ الحمدللہ، میں نہایت ادب کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ ہماری آواز بنے ہیں، ہمارے دکھ کو آپ سمجھتے ہوئے آپ نے ہماری آواز کو ارباب اختیار تک پہنچانے کے لیے جو کاوش کی ہے، ہم آپ کی اس کاوش کو سراہتے ہیں۔ قاری صاحب، ہمارے لیا ٹی وی آئی ٹی کے وہ دوست جن کے لیے آپ کا چہرہ نیا ہے، انہیں اگر آپ اپنا تعارف کرانا چاہیں تو کن الفاظ میں تعارف کرائیں گے؟ میرا صرف اور صرف یہی تعارف ہے کہ میرا نام نذیر احمد ہے، اور مجھے دوستوں نے منتخب کیا ہے چیئرمین الیکشن کمیٹی کے طور پر۔ اس سے پہلے میری صحافت میں بھی کچھ خدمات ہیں، اسکول ٹیچنگ بھی میں کرتا رہا ہوں، اور اب جو ہے وہ میں بزنس کر رہا ہوں۔ آپ قاری صاحب ہیں اور قرآن مجید حفظ کرنے کا اعزاز حاصل ہے آپ کو؟ جی الحمدللہ۔ دھوریہ سے آپ نے قرآن مجید حفظ کیا؟ نہیں، میں نے کوٹ ادو میں قرآن مجید کو حفظ کیا تھا۔ یہ کہاں سے؟ دارالعلوم ضیاء قمر الاسلام بعد میں ایک مدرسہ بنا، بعد میں میری جو قرآن مجید کمپلیٹ ہوا وہ وہاں پر ہوا تھا، اور وہ دھوری اڈا پہ ہی بنا تھا۔ میری سٹارٹنگ جو ہے وہ کوٹ ادو کے ساتھ پل 88,000 ہے، وہاں پر میں نے قرآن مجید کو حفظ کا سٹارٹ کیا تھا، اور جو میرا کمپلیٹ ہوا ہے وہی استاد محترم، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کا وصال ہو گیا، وہی استاد محترم پھر شفٹ ہوئے تھے اپنے گھر میں دھوری اڈا پہ، تو وہاں پر پھر میں نے اپنا کیا اس میں گرامی ہے ان سے آپ نے قرآن مجید پڑھا اور حفظ کیا؟ الحاج شرف الدین سیالوی، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ قاری صاحب، آپ تجارت اب کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، بزنس کیا کرتے ہیں؟ میرا گارمنٹس کا بزنس ہے، میرا پی این جی یونیلیور کا ہول سیل کا بزنس ہے، اور پرچون جو ہے وہ میرے پاس گارمنٹس ہے، جنرل اسٹور ہے۔ اور آپ الیکشن انجمن تاجران دھوری اڈا کی جو الیکشن کمیٹی ہے اس کے آپ چیئرمین بھی ہیں۔ یہ دوستوں کی محبتیں ہیں کہ انہوں نے ہمیں منتخب کر دیا۔ دھوری اڈا کے کتنے دکاندار ہیں انجمن تاجران کی ووٹر لسٹ میں؟ انجمن تاجران کی ووٹر لسٹ میں ایس او پیز کے مطابق تو تقریباً 570 ہے، جو پہلے فگر جو ہے وہ 624 کا بھی ہم نے سنا تھا، وہ ایس او پیز کے مطابق اتنی دکاندار جو ہیں وہ ان لسٹ ہوئے ہیں ووٹر لسٹ میں، وہ 570 ان لسٹ ہوئے ہیں۔ حالانکہ دکانیں بھی اس سے زیادہ ہیں، اس میں کچھ گودام بھی ہیں، اور کچھ ایسی دکانیں بھی ہیں جو ایس او پیز میں ہمارے لکھا گیا تھا کہ جو 3 ماہ سے پہلے دکان موجود ہوگی یا کوئی کاروباری طبقہ کاروبار کر رہا ہوگا تو اس کو ووٹ ڈالنے کا حق جو ہے وہ دیا جائے گا۔ جو نئے ہیں وہ اس چیز سے بچنے کے لیے کہ لوگ جو ہے وہ گوداموں کو ووٹ بنا کے پھر ووٹ ڈالتے ہیں، جس سے ووٹ میں پھر ایک بوگس پن کا جو عنصر ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم نے ایک ایس او پیز میں ایک بات کو طے کیا تھا، وہ یہ تھا کہ جو 3 ماہ قبل پہلے سے وہ بزنس کر رہا ہوگا، 3 ماہ سے جو اب دکان بنے گی، یعنی 3 ماہ قبل سے لے کر آج تک جو دکان بنے گی اس کو ہم کنڈکٹ نہیں کریں گے۔ 3 ماہ سے وہ جو بزنس سے وابستہ ہوگا وہ ووٹر بننے کا اہل ہے؟ جی اچھا، ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے بالکل بجا فرمائی۔ تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کنفرم نہیں ہے کہ آپ کے ووٹر لسٹ میں کتنے ہیں۔ جی، یہ میرے لیے بڑی اچنبھے کی بات ہے کہ آپ الیکشن کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ووٹر لسٹ میں کتنے دکاندار درج ہیں۔ اٹس اے ویری گڈ کوسچن۔ ہمارا الیکشن شاید التوا کا شکار ہی اسی لیے ہوا ہے کہ جو کام ہم نے کسی کو سونپا تھا الیکشن کروانے کے لیے اور ووٹر لسٹ تیار کرنے کے لیے، الیکشن کی ڈیٹ آ گئی ہے لیکن لسٹیں نہیں آئی، اور وہ لسٹیں آپ اندازہ کریں کہ اتنی ڈکٹیٹرشپ ہمارے پاس چلی ہے کہ جو لسٹیں چیئرمین کمیٹی کو دی جانی چاہیے تھیں وہ لسٹیں کینڈیڈیٹس تو کینڈیڈیٹس، عام تاجر تو عام تاجر، ہر کسی تک جو لسٹ پہنچنی چاہیے تھی وہ ابھی تک چیئرمین کمیٹی سے بھی مخفی رکھی گئی، جس کی وجہ سے میں یہاں پر آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ ہمیں کچھ سنا تو جائے کہ ہمارے دکھ کیا ہے۔ اچھا، یہ جو الیکشن کمیٹی ہے یہ اور چیز ہے اور جو ووٹر لسٹ بنانے والی کمیٹی ہے وہ کوئی اور ہے؟ جی بالکل ایسے ہے۔ اس کا کیا نام اور تعارف ہے؟ الیکشن کمیٹی جو ہے اس کا جو بیسیکلی کام تھا
کہ اس نے الیکشن کمیشن کو جنریٹ کرنا ہے, الیکشن کمیشن بنا دینا ہے. ہم نے الیکشن کمیشن نوٹیفائی کر دیا کمیٹی نے, جی اور جو الیکشن کمیٹی تھی اس کا کام یہ تھا کہ اس نے انتظامی امور کو, جیسے الیکشن کمیشن کے لیے آفس کا قیام, الیکشن کمیشن کے لیے فنڈنگ کر دینا, الیکشن کمیشن کے لیے جو اور معاملات جو ہیں وہ سر اٹھا رہے ہیں, کسی طریقے سے سیکورٹی کلیئرنس لینی ہے, اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ کمیٹی کر رہی تھی. اور الیکشن کمیشن کے جو فرسٹ پرائورٹی پہ جو کام ذمہ لگایا گیا تھا وہ صرف اور صرف ایک تھا, وہ یہ تھا کہ آپ نے ووٹر لسٹیں بنانی ہیں. جی اور پہلے وربلی طور پہ ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ ووٹر لسٹیں بنا کے کمیٹی کے سپورٹ کر دی جائیں گی. پھر سمجھ نہیں آئی کہ ایسا کون سا ایشو بنا کہ الیکشن کمیشن نے اس بات کا تقاضا کیا کہ نہیں یار ہم ووٹر لسٹیں چیئرمین کو دیں گے. تو ہم نے کہا چلیں الیکشن ہوتا ہے, پچھلے 50 سال سے دھوری اڈا پہ الیکشن نہیں ہوا, اگر الیکشن ہوتا ہے تو ہمیں یہ بات بھی منظور ہے, آپ ان کو دے دیں, کوئی بات نہیں. کان کو ادھر سے پکڑیں تو بھی بات ہوئی ہے, کان کو ادھر سے پکڑیں تو بھی بات ہوئی. اچھا قاری صاحب, پچھلی باڈی جو آپ کے انجمن تاجران کی ورکنگ میں تھی, اس کا چناؤ یا انتخاب یا الیکشن کس طرح ہوا تھا؟ پچھلے 50 سال سے, شومی قسمت سے پچھلے 50 سال سے یا 40 سال سے, بلکہ دھوری اڈا کی تاریخ جب جتنی پرانی ہے اتنے پرانے آپ چلے جائیں, تو کبھی بھی دھوری اڈا پہ ڈیموکریسی ٹائپ کوئی الیکشن نہیں ہوا. ہوتا کیا تھا کہ جو بھی اس وقت صاحب اقتدار ہوتا تھا یا صاحب طاقت ہوتا تھا, وہ کسی نہ کسی کو کے گلے میں مالا ڈال دیتا تھا کہ جی آج سے آپ جو ہے وہ دھوری اڈا کے صدر ہیں. جی اس سے سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ بنتا تھا جب ایک کسی کے گلے میں مالا جاتا تھا, پھر دوسرے کو خمار اٹھتا تھا کہ یار میں بھی تو صدر بننا چاہیے. 8ویں دن 10ویں دن 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد پھر اس نے ڈھنڈورا پیٹنا ہوتا تھا کہ جی میں نے الیکشن کروانا ہے, ہم نے بھی صدر پیٹ. دکاندار بیچارہ پس کے رہ گیا تھا, اس کو آئیڈیا نہیں تھا کہ جب میرے مسائل ہیں کہ میں نے کون سے صدر کے پاس جانے ہیں. ہر گلی میں تو ایک صدر بیٹھا ہوا کرتا تھا. جس چیز کو میں نے دیکھتے ہوئے میں نے رول ادا کیا, یہ 28 اگست سے تقریباً جو ہے وہ کام سٹارٹ ہوا. 2/9/2024 کو جو ہے وہ ایک پبلک میٹنگ کال کی گئی ہے. اس کے بعد 5/9/2024 کو جو 2 گروپس الیکشن لڑنے کے اہل تھے ان کو میں نے ایگری کیا, ایک دوسرے کے ساتھ ان کی میل ملاقات کروائی, جن کا فیس بک پر پھر میں نے پوسٹ بھی کی ہے. اور وہ پوسٹ اگر میں آپ کو سنا دوں, اگر آپ سننا چاہیں. نہیں, ابھی ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں, پھر بعد میں پوسٹ بھی دیکھتے ہیں. جی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کہا کہ یار اس طرح یہ ایک بات غلط ہے, آپ ایک ڈیموکریٹک میتھڈ سے الیکشن کو سر انجام دیں جس سے آپ کا بھی فائدہ ہے اور ہمارا بھی فائدہ ہے. ہر گلی میں بجائے صدر ہونے کے ایک ہی صدر بن جائے جس کے پاس ہمیں آئیڈیا ہو کہ ہم اپنے مسائل کو لے کے کس کی طرف چلے جائیں. اس پہ الحمدللہ سب احباب اس وقت ایگری ہو گئے تھے, اور ان کے دستخط اور ان کے جو ایگری نامہ ہیں, حلف بیانی اور اقرار نامہ جو ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہے. ویورز, لیا ٹی وی ایچ ڈی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. آج ہمارے مہمان ہیں قاری نذیر احمد صاحب, چیئرمین الیکشن کمیٹی انجمن تاجران دھوری اڈا. آپ بھی ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں. لیا ٹی وی ایچ ڈی کے پیج کو فالو کیجئے اور اس کے کامنٹس باکس میں آپ کویشچن پٹ کیجئے. کویشچن ہونا چاہیے سیاسی اختلافات کے بنیاد پر کوئی ایسی تضحیک آمیز گفتگو, وہ ہمارا چینل اور ہمارا پروگرام اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا. آپ کویشچن ضرور کیجئے, ہم کوشش کریں گے اس کا آنسر آپ کے سامنے رکھیں. اگر اس میں احتیاط اور ادب اور اخلاقیات کا دامن جو ہے وہ ہمیں ملحوظ رکھنا ہے. قاری صاحب, آپ کا الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہا تھا کس تاریخ کو؟ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے شیڈول جاری کیا گیا تھا اس سکیجول میں بتایا گیا تھا کہ الیکشن بروز اتوار 17/11/2024 کو ہوگا. ٹھیک ہے, اور وہ پھر اس سے پہلے اسٹے آ گیا. اس سے پہلے سٹے آ گیا. یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ سٹے کیوں آیا. اچھا, یہ میرے پاس بھی اپلیکیشن موجود ہے اور پولیس کا بھی ایک لیٹر موجود ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کا جو الیکشن کمیشن ہے اس کی طرف سے یہ انتظامیہ سے اپیل کی گئی کہ دھوری اڈا کے جو حالات ہیں وہ ناخوشگوار ہیں اور ممکنہ طور پہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے, لہذا کچھ دن کے لیے اس کو ملتوی کر دیا جائے. تو کیا حالات ہیں جس کی وجہ سے یہ لکھنے کی ضرورت پیش آئی؟ میں یہاں ویوز ایک مرتبہ پھر آپ سے ذرا میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں
کہ الیکشن انجمن تاجران دھوری اڈا کے حوالے سے یہ پہلا پروگرام ہے. اس پہ دوسرا کوئی موقف دینا چاہے تو یہ فورم اوپن ہے. اس پہ الیکشن کمیشن اپنا موقف بھی دے سکتا ہے. ہم انہیں بھی آفر کر رہے ہیں کہ وہ نیکسٹ ٹائم تشریف لائیں اور اپنی بات وہ کریں. جی قاری صاحب، کہ آپ کے دھوری اڈا پہ ایسے کیا ناخوشگوار حالات رونما ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا جس کو بنیاد بنا کے الیکشن کمیشن نے ڈپٹی کمشنر لیا اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لیا سے ریکویسٹ کی کہ جی ہمارے الیکشن ملتوی کر دیے جائے؟ یہ اگین ایک انٹرسٹنگ کوشچن ہے اور بڑا دلچسپ کوشچن ہے. اس سے پہلے کہ الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے کہ ہم ڈپٹی کمشنر لیا اور ڈی ایس پی حساب سے ہم اجازت نامہ لے چکے ہیں. اٹ مینس جب اجازت نامہ مل گیا ہے اور سیکورٹی کلیئرنس کے لیے ان کو جو چیزیں مل گئی ہیں جی تو پھر تو کوئی سیکورٹی کلیئرنس یا خون خرابہ یا لڑائی جھگڑا کا کوئی جواز ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ایک ادارے نے ایک چیز کی ذمہ داری قبول کر لی ہے کہ جو بھی مسئلہ ہوگا ہم سیکورٹی کلیئرنس آپ کو دیں گے، فلاں فلاں مسائل جو ہیں وہ ہم حل کریں گے. جب ایک اجازت نامہ موجود ہے پھر میرا خیال میں یہ ایک درخواست جو ہے وہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کا ٹیکٹس ہو سکتا ہے یا کسی اپنی مجبوری کے تحت جو ہے وہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کا ایک ٹیکٹس ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کیا میں یہ سمجھوں کہ ہمیں اداروں پہ اعتبار نہیں ہے؟ اداروں پہ اعتماد نہیں ہے. جب ایک ادارہ ان کو اجازت نامہ بھی دے چکا ہے اور سیکورٹی کلیئرنس کا اتھارٹی لیٹر بھی دے چکا ہے، تمام تر معاملات ان کے جو ہیں وہ کمپلیٹ ہیں، پھر یہ تو درخواست بنتی ہی نہیں ہے. مگر قاری صاحب، آپ کے تاجر برادری میں سے ہی ایک اپلیکیشن گئی اور اس برادری کی طرف سے اپلیکیشن کی جس کے تعارف میں الیکشن کمیشن درج ہے. اس کے بعد انتظامیہ کے پاس ایسا کون سا اعلیٰ دین کا چراغ ہے کہ وہ آپ کی بات پر توجہ نہ دیتی؟ میں آپ کے کوشچن کو سمجھا نہیں کہ کس طرح کی یہ الیکشن التوا کی اپلیکیشن جو دی گئی ہے وہ الیکشن کمیشن دھوری اڈا کی طرف سے دی گئی ہے جی. تو اب انتظامیہ کے پاس ایسا کون سا اعلیٰ دین کا چراغ ہے کہ وہ آپ کی بات جس میں آپ کے تاجر کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن روک دیے جائے وگرنہ خون خرابہ ہوگا؟ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی تاجر نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن روک دیا جائے. دو گروپس تھے جو آپس میں الیکشن لڑ رہے تھے، وہ باہمی رضامندی کے ساتھ الیکشن لڑ رہے تھے. انہوں نے اپنے ایس او پیز جو ہے وہ جتنے تھے تمام کے اوپر انہوں نے سگنیچر کر دیے تھے. جب الیکشن کمیشن کے چیئرمین سے یہ پریس کانفرنس لی گئی اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ کسی تاجر کی آپ کے پاس کوئی ایسی درخواست موجود تھی جس میں کوئی خدشات کا اظہار کیا گیا تو اس نے کہا جی نہیں. جی تو سوال میں بارہا ایک بات کو اٹھا رہا ہوں کہ جب اداروں نے کہہ دیا کہ ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے، ہم آپ کو الیکشن کا اجازت نامہ دے رہے ہیں، لوکل گورنمنٹ اتھارٹی کی طرف سے بھی اجازت نامہ موصول ہو گیا تھا، یونین کونسل کی جگہ کو یوز کرنے کا اور وہاں پر پولنگ سٹینڈ کرنے کا جو ہے وہ بھی اجازت نامہ موصول ہو گیا تھا. تو اب میں بارہا یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ پھر الیکشن کمیشن نے ایک خواہ مخواہ میں الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے یا شاید اس کی کوئی مجبوری ہوگی، اس مجبوری کے تحت، اور وہ مجبوری آپ سمجھ رہے ہیں وہ کسی کو نوازنا چاہ رہا ہوگا یا پھر ان کی عقل کی کمی ہوگی. تو جب اداروں نے ذمہ داری لے لی ہے تو پھر تو سیکورٹی کلیئرنس کا نہ میں کچھ لگتا ہوں نہ الیکشن کمیشن کچھ لگتا ہے. نہیں، نوازنے کی بات آپ کر رہے ہیں تو یہ الیکشن کمیشن ہو یا الیکشن کمیٹی ہو، یہ تو نیوٹرل لوگوں پہ مشتمل نہیں ہوتی. جی بالکل نیوٹرل. یہ نوازنے والی بات کہاں سے نکلی؟ ہاں وہ بات بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. جی میں نے الیکشن کمیشن جو ہم نے کمیٹی نے یعنی بنایا تھا، جس پر کمیٹی کے سگنیچرز جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، اس میں ہم نے چودھری محمد ارشد صاحب کو چیف الیکشن کمیشن ڈکلیئر کیا تھا اور حافظ اعظم عزیز کو جنرل سیکریٹری. یہ دو عہدہ جات ہم نے دیے تھے. جی جبکہ جو انتظامیہ کو درخواستیں دی گئی ہیں ان کے اوپر آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک ایکسٹرا عہدہ جو ہے وہ جنریٹ کر دیا گیا ہے الیکشن کمشنر کا. یہ کس نے جنریٹ کیا؟ یہ الیکشن کمیشن خود نے جنریٹ کیا ہے. آپ نے مانا ہے تو جنریٹ نہیں، میں نے نہیں مانا، میری طرف سے کسی قسم کی کوئی اپروول نہیں ہے اس عہدے کی. تو پھر یہ کس طرح جنریٹ ہو گیا؟ بس انہوں نے کر لیا ہے. اس کا ایک ریزن تھی کہ جو چودھری زاہد ستار ہیں وہ کسی ایک گروپ کے انتہائی زیادہ کلوز تھے اور ان کا بلڈ ریلیشن تھا، تو انہوں نے اسی چیز کو عافیت جانا کہ ہم الیکشن کمشنر کا ایک عہدہ جنریٹ کر لیتے ہیں. اور وہ مجھے ریکویسٹ ضرور کی گئی کہ ہم آپ کو جو ہے ریکویسٹ کرتے ہیں الیکشن کمشنر کے عہدے کی جنریٹ کرنے کی.
لیکن میں نے بینگ اے چیئرمین الیکشن کمیٹی میں نے اس کی کوئی اجازت نامہ نہیں دیا, میں نے اس کا کوئی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری نہیں کیا. میں نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا وہ صرف 2 عہدیدار تھے کہ چودھری محمد ارشد صاحب جو ہیں وہ چیف الیکشن کمیشن ہوں گے اور حافظ اعظم عزیز جو ہیں وہ جنرل سیکریٹری ہوں گے, باقی 3 لوگ تھے وہ سارے کے سارے الیکشن ممبر ہوں گے. اب مجھے اس بات سے اندازہ یہ ہوا کہ جب الیکشن کمشنر کا عہدہ جنریٹ کیا جا رہا ہے جی تو حافظ اعظم عزیز جو جنرل سیکریٹری ہے اس کے حق پہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے. اس وقت میں نے ایک چیز جو ہے وہ لکھوائی تھی جی اضافی نوٹ کے طور پر, اگر آپ کہیں تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. جی بتائیں. الیکشن کمیشن نے جو اسکیڈول جاری کیا تھا اس میں اس نے کہا تھا کہ 17/11/2024 کو انشاءاللہ الیکشن ہوگا. یہ ذرا تصویر دکھا دیں. جی میں آپ کو یہ تصویر جو ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ جو عہدہ جو ہے اس پہ عرض کرتے ہوئے میں نے اسی کے اوپر اضافی نوٹ لکھا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کردہ شیڈول کے مطابق ہر حال میں الیکشن ہوگا. جی کسی بھی گروپ کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا. اگر کسی مجبوری کی وجہ سے الیکشن کمیشن اس تاریخ کو الیکشن نہیں کروا سکا تو چیئرمین الیکشن کمیٹی تمام تر اختیارات الیکشن کمیشن سے واپس لے کر مقررہ تاریخ کو الیکشن کروائے گا, جس پر الیکشن کمیشن کی طرف سے دستخط بھی موجود ہیں اور ان کی سٹیمپ جو ہے وہ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جب الیکشن کمیشن نے الیکشن ملتوی کر دیا اور آپ کے پاس لکھا ہوا موجود ہے جی کہ کسی وجہ سے اگر الیکشن ملتوی ہوگا تو پھر الیکشن کمیٹی جو ہے وہ با اختیار ہو جائے گی الیکشن کرانے کی, جی تو پھر آپ نے الیکشن کیوں نہیں کرایا؟ اس کی ایک جو مین ریزن تھی وہ یہ تھی کہ انتظامیہ کی طرف سے سٹے آ گیا اور انتظامیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ نہیں, انتظامیہ سے میری ملاقات نہیں ہوئی. اب دیکھیں ہفتے کی شام کو سٹے کا ہمیں پتہ چل رہا ہے اور پھر سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے, ہم کسی سے کوئی ملاقات نہیں کر سکتے. آج منڈے گزر گیا ہے تو آج ہمارا یہاں پر پروگرام شیڈول تھا تو ہم یہاں پر آ گئے. کل جو ہے وہ میں نے پریس کانفرنس کی, آج جو ہے وہ بھی ایک گہما گہمی چل رہی ہے. میری تو یہی خواہش ہے کہ کسی بھی طریقے سے الیکشن ہو جائے کہ ایک مصالحتی کمیٹی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے. تو میں اس لیے بیٹھا ہوں اگر مصالحتی کمیٹی بھی الیکشن کروا دیتی ہے تو میرا مقصد تھا کہ ڈیموکریسی کو جو ہے وہ زندہ رکھنا. تو میرا قاری صاحب یہ ساری گفتگو اس بات کی ایک گواہی دے رہی ہے کہ جی اس وقت دھوری اڈے کا جو تاجروں کا جو آپسی ریلیشن ہے وہ اس وقت تھوڑا کشیدگی کا شکار ہے. اس کو حل کرنے کے لیے آپ کے دھوری اڈا کے جو سنجیدہ باشعور اور تاجر دوست ہیں حلقے ہیں, انہوں نے کوئی رول پلے کیا, کوئی نیا پنچایتی انداز, کوئی میٹنگ مشاورت, کوئی نیا فیصلہ؟ فی الحال اتنا سننے میں آیا کہ ایک مصالحتی کمیٹی 8 ممبران پر جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے جی, اور وہی جو ہے وہ الیکشن کنڈکٹ کرے گی. اب واللہ عالم وہ الیکشن کنڈکٹ کر سکتی ہے یا پھر لوگ جو ہے وہاں سے بھی بھاگ جاتے ہیں یا پھر وہاں پر جو ہے کچھ شیطانی عمل جو ہے وہ نکل آتا ہے اور الیکشن. میری ایک ہی خواہش ہے کسی بھی طریقے سے الیکشن ہو جائے, وہ میں کرواؤں, وہ الیکشن کمیشن کروائے, وہ تھرڈ پرسن کروائے. میری جو خواہش ہے وہ ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی کسی بھی طریقے سے پروان چڑھ جائے تو دین میں سمجھتا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا. اگر ڈیموکریسی کامیاب نہیں ہوتی تو میں آواز اٹھاؤں گا, میں اس سسٹم کے خلاف جو ہے وہ. اچھا قاری صاحب, دھوری اڈا سے محمد ثقلین صاحب نے آپ سے پوچھا ہے کہ کس گروپ نے ایس او پیز پہ عمل کیا ہے, جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایس او پیز کی بات کر رہے ہیں. آپ حقائق بیان کریں, کسی گروپ کی سائیڈ نہ لیں. آپ کس گروپ کی سائیڈ لیتے ہیں؟ میں کسی بھی گروپ کی سائیڈ نہیں لے رہا, اور کس گروپ نے ایس او پیز پر عمل کیا ہے اور کس گروپ نے ایس او پیز پر عمل نہیں کیا. یہ اگر میرے پاس کوئی ایسی اپلیکیشن آئی ہے کہ فلاں بندے نے ایس او پیز پر عمل نہیں کیا اور اس کے پاس وہ ریسیونگ بھی ہے تو وہ میرا خیال میں سامنے لائے. اور ابھی آپ اپنا واٹس ایپ نمبر بتا دیں یا میرا واٹس ایپ نمبر ان سب کے پاس ہے, وہ مجھے کہہ دیں کہ قاری صاحب ہم نے آپ کو یہ اپلیکیشن دی ہوئی ہے جو ایس او پیز کی خلاف ورزی ہوئی ہے, تو آپ نے یہاں پر جو ہے وہ ہماری اس بات کو نہیں مانا. ایک بات. دوسری بات, جو ایس او پیز جو ہیں الیکشن کمیشن نے جاری کیے تھے, ہم نے ان کو سجیشن ضرور دی تھی, لکھ کے جو دیا تھا. اس کے بعد جو ایس او پیز ہیں وہ الیکشن کمیشن نے جاری کیے تھے. پھر کینڈیڈیٹ سے فیسز جو ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن نے کنڈکٹ کی تھی. اب یہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس چلے جانے تھے کہ کون ایس او پیز کو دیکھ رہا ہے, کیونکہ کسی کو اہل کرنا تھا یا نہ اہل قرار کے دینا تھا, وہ الیکشن کمیشن نے ہی کرنا تھا. تو یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کے اوپر ہی بنتی تھی کہ وہ دیکھے کہ کون ایس او پیز کو فالو کر رہا ہے اور کون ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہا.
جس نے ایس او پیز کو فالو کیا اس کو کلیئر کر دے, جس نے ایس او پیز کو فالو نہیں کیا اس کو یا شارٹ نوٹس بھیج دے یا اس کو نئل کر دے. قاری صاحب کیا لگتا ہے کہ آپ کی جو نئی مشاورتی کمیٹی ہے وہ الیکشن کرانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ ہم تو ہمیشہ اچھے کی امید رکھتے ہیں اور امید ہے کہ وہ ہو جائے گی. اگر وہ نہ بھی ہو سکے پھر بھی ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے وہ ہو جائے, دھوری اڈا پر الیکشن ہو جائے. الیکشن ہو جائے, یہ سارے دھوری اڈا کی آواز ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ 28 اگست سے یہ کام شروع ہوا ہے. جی آج دیکھیں کہ کون سا منتھ چل رہا ہے. 28 اگست سے اس قسمہ پرسی کے حال میں کہ جب کسان کے پاس پیسہ نہیں ہے, دکاندار کے پاس جو ہے وہ کسٹمر نہیں ہے, ان تمام تر معاملات کو دیکھتے ہوئے ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے کہ الیکشن ہو رہا ہے, کبھی کسی قسم کی طرح کی کمپین ہو رہی ہے, کبھی کسی طرح, یعنی ہر تاجر جو ہے وہ انسیکیور بیٹھا ہے کہ کبھی بھی میرے پاس کوئی نہ کوئی کینڈیڈیٹ آ سکتا ہے ووٹ مانگنے کے لیے, کبھی بھی میرے پاس جو ہے کبھی دکان پہ آ سکتا ہے, کبھی گھر میں آ سکتا ہے. یعنی پورا کا جو کاروباری معاملات ہیں وہ سارے کے سارے ڈسٹرب ہوئے ہیں. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میری ایک خواہش ہے کہ کسی بھی طریقے سے الیکشن ہو جائے, اور یہ بھی خواہش ہے کہ یہ الیکشن ہو, سلیکشن نہ ہو جیسے پچھلے 50 سال میں ہوتی رہی ہے. قاری صاحب آپ خود فرما رہے ہیں کہ کاروباری حالات بڑے خراب ہیں, دکاندار پریشانی کا شکار ہے, کاروبار ہے کوئی نہیں, گاہک آتا کوئی نہیں, جو پرچیز اور سیل کا جو سسٹم ہے وہ بڑا زوال پذیر ہے. پھر الیکشن کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تاجر جو ہے لاکھوں روپے خرچ کریں گے, کیا اس سے گین کیا کریں گے؟ سر الیکشن سے کیا فائدہ ہوگا یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے, اور اس کے بارے میں آپ سے صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ اب فی الحال مجھے نہیں پتا کہ میرا اگر کوئی مسئلہ ہے, وہ لین دین کا مسئلہ ہے, وہ میری چوری ہوتی ہے اس کا مسئلہ ہے, وہ میری بائک چوری ہو جاتی ہے, میری دکان سے کوئی آ کے مجھے 2 تھپڑ مار کے چلا جاتا ہے, میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے, میری دکان کے آگے کوئی کوڑا کرکٹ پھینک جاتا ہے, یہ جتنے تمام تر مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ہم کسی ایک شخص کو ذمہ داری دے کر پھر اس سے ہم کویسچن آنسر کر سکتے ہیں. ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ذمہ داری آپ کو سونپی گئی تھی, آپ نے اس کے اوپر کتنا ورک کیا ہے. تو اب مجھے نہیں پتا جی کہ میں کتنا سیکیور ہوں اپنی شاپ پہ, کتنا انسیکیور ہوں. اگر مجھے کوئی تھریٹ کرتا ہے تو میں نے کس کے پاس جانا ہے, مجھے کوئی ڈکیٹ آ کے لوٹتا ہے تو میں نے کس کے پاس جانا ہے, مجھے کوئی آ کے مس بہیو کرتا ہے تو میں نے کس کے پاس جانا ہے. وہ تو ظاہر تھانے جانا ہے نا. سر دیکھیں نا, میں اگر اکیلے میں تھانے جا رہا ہوں تو میرا خیال میں میری اتنی ویلیو نہیں ہے. جب میں یہ ٹھیک بات ہے. اچھا, عنایت اللہ کاشف صاحب نے پروگرام کو ابھی جوائن کیا ہے, معروف ایڈوکیٹ ہیں, انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ جی الیکشن کمیشن کس نے بنایا؟ الیکشن کمیٹی نے الیکشن کمیشن بنایا. آپ نے بنایا جی, اور آپ کا بنایا ہوا الیکشن کمیشن اب آپ کے ہی خلاف چل رہا ہے. جی چمیے قسمت سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے جو بنائے ہوئے پودے ہیں یا جو تراشے ہوئے عہدے ہیں وہ پھر آپ کو ڈسول کر گئے. سر یہ تو ظرف کی بات ہے کہ وہ اقبال کہتا ہے کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں اور ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. یہ تو ان کے ظرف کی بات ہے. ہم نے ان کو عزت دی ہے, اور عزت اس لیے دی ہے کہ تم نے 600 یا 700 یا 570 لوگوں کے حقوق کا جو ہے وہ پہرا دینا ہے, اور صرف ان کو ہم نے رسپیکٹ ہی نہیں دی, ساتھ فنڈنگ بھی کی ہے. محمد ثقلین صاحب نے کہا کہ جی میں نے قاری صاحب کو کئی بار درخواست دی لیکن اس پر قاری صاحب نے آج تک کوئی عمل نہیں کرایا, نہ ہمیں اس کا جواب دیا. قاری ثقلین صاحب سے کہیں کہ آپ کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہوگا جس سے آپ کمنٹ کر رہے ہیں, اس درخواست کی ریسیونگ آپ جلدی یہاں پر سینڈ کر دیں. درخواست انہوں نے دی ہے, ریسیونگ نہ ہو. اگر انہوں نے مجھے درخواست دی ہے تو انہوں نے مجھ سے ریسیونگ لی ہوگی کہ ہم نے آپ کو درخواست دی ہے, تو وہ مجھے سینڈ کر دیں. ثقلین صاحب سن رہے ہیں کہ قاری صاحب نے آپ کے کویسچن کو آنسر کر دیا ہے کہ جی اگر آپ کے پاس کوئی اپلیکیشن ہے جو آپ نے کئی درخواستیں دی ہیں, اگر ان میں سے کسی ایک کی آپ کے ان میں سے صرف 3 کرتے ہیں, کوئی ایک اپلیکیشن جس کی قاری صاحب نے ریسیونگ دی ہوئی ہے تو اس کو وہ سینڈ کر دیں, بے شک کسی کومنٹ باکس میں ہی سینڈ کر دیں تو ہم اس پہ بھی آنسر کر لیتے ہیں. جی اچھا قاری صاحب, نظر آتا ہے کہ اب الیکشن جو ہے آنے والے دنوں میں پیسفلی ہو سکے؟ سر یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کینڈیڈیٹس. اب دیکھیں جہاں تک میں نے فیل کیا ہے, یہ میری فیلنگ ہے, اٹ مے بی رانگ, جہاں تک میں نے فیل کیا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ سارے معاملات, کون چاہتا ہے کہ میرے سر کے اندر دھول پڑے؟
وہ بیچارے نے کسی کے پریشر میں آ کے یا کسی مجبوری کے تحت جو ہے وہ اس طرح کا اس سے کام سرزد ہو گیا ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے جان بوجھ کے کیا ہے، اس سے یہ کام سرزد ہو گیا ہے اور وہ کسی کے کہنے پہ، کسی کے پش اپ پہ ہوا ہے. اب اگر وہی پش اپر جو ہیں وہ کار فرما رہے تو مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن ہو جائے گا. اور اگر لوگوں کو کچھ آئیڈیا ہو گیا ہے کہ اس طرح کاروباری معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہیں، دکاندار جو ہیں وہ ڈسٹرب ہیں، میرے خیال میں پھر انشاءاللہ پیسفلی الیکشن ہو جائے گا. پیسفلی کیا بات کریں، دھوری اڈے پہ پہلے بھی کوئی انتشار نہیں تھا. کوئی دنیا کا دھوری اڈے کا کوئی ایک تاجر صرف ایک ویڈیو یا ایک ایسا فوٹو دکھا دے جس میں تو تکرار، لڑائی جھگڑا اور دو جو گروپس آپس میں الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ کوئی تو تکرار ہو رہی ہو، کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، کوئی دھکم پیل ہو رہی ہو، کوئی جو ہے وہ ہاتھا پائی ہو رہی، کچھ بھی نہیں تھا. آپ صحیح فرما رہے قاری صاحب. دھوری اڈے کا اتحاد اتفاق تو ہم نے اس وقت بھی دیکھا جب محکمہ جنگلات کی اراضی پر پورے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ قبضہ کیا گیا اور کوئی اس پہ آواز نہیں اٹھی. اس سے بڑا تو ہمیں باقی آپ کی باتوں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ محکمہ جنگلات کی اراضی کا قبضہ واگزار کرانے کے لیے اتنا مشکل ہے، اور یہ میرے لیے بھی اتنا مشکل تھا کہ میں نے وڈیرا سسٹم سے لے کر ڈیموکریٹک سسٹم پہ الیکشن کو لا کے کھڑا کرتے، میرے لیے بھی اتنا مشکل تھا. صاحب آپ کے پروگرام پر کافی سارے دوستوں نے کومنٹ بھی کیا ہے اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا ہے. میں سب کو ویلکم کرتا ہوں. اس میں عمر حیات صاحب نے کہا کہ قاری صاحب کی کوئی پالیسی نہیں تھی جو الخدمت کے خلاف ہو یا فرینڈ تاجر کے خلاف ہو، بلکہ اس کی ہر پالیسی تاجر کے حقوق کے لیے تھی. اس نے تاجر کے حقوق کے لیے جنگ لڑی ہے. میں نے پروگرام سے پہلے میں نے آپ کو وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہیں وہ دکھا دی ہیں، ایس او پیز جو ہیں وہ میں نے آپ کے مجھے نہیں دکھانے، وہ تاجروں کو دکھائیں کہ جی یہ آپ کے الیکشن کمیشن کے یا آپ کے تاجروں کے جو الیکشن ہے اس پہ ان تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے میں اگر کسی ایک کا بھی میں نے خلاف ورزی کی ہے، اس کے خلاف میں نے اس کا ارتکاب کیا ہے تو میں جرمدار ہوں. اور ویسے اگر کوئی بولتا ہے تو پھر یہ اس کا رائٹ ہے. جی اچھا، یہ بتائیں آخری سوال ہے کہ آپ کے جو انجمن تاجران دھوری اڈے کا جو الیکشن ہے، اس الیکشن میں وہاں کی جو جنرل پالیٹکس ہے، جنرل بڑی سیاست ہے، سیاسی رہنما ہے. دھوری اڈا شہر تو چھوٹا ہے مگر وہاں ہیوی ویٹ بڑے بڑے ہیں. جی ان کی مداخلت یا وہ اثر انداز ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، ان کا کیا رول ہے؟ وہ ہم نے جب ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھی تھی اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ لکھی تھی کہ کسی قسم کی کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہوگی، اور انہی ایس او پیز میں ہم نے یہ بات بھی لکھی تھی کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ کسی بھی پولیٹیکل ورکر یا پولیٹیکل جو کینڈیڈیٹ ہے یا پولیٹیکل کوئی عہدیدار ہے اس کی اپنے کسی بینر پہ، کسی پینافلیکس پہ، ایون کسی جلسے میں کوئی بندہ جو ہے وہ نہ تصویر لگا سکے گا، نہ سپیچ کر سکے گا، نہ ورک کر سکے گا. یہ ہوتا تو اسی طرح ہے مگر خفیات بھی تو ہوتے ہیں. خفیات میں تو بہت کچھ چلتا رہا ہے. تو آپ کے الیکشن کو سبوتاژ کرنے میں کوئی سیاسی شخصیات کا بھی کوئی عمل دخل ہے سر بغیر ثبوت یا بالکل یہ اور ہی کہانی ہے؟ بغیر ثبوت کے میں کسی کے بارے میں اس طرح کی رائے قائم نہیں کر سکتا. سر بہت شکریہ سر، لو یو. ویورز، الیکشن انجمن تاجدان دھوری اڈا پرامن انداز میں منعقد ہو جائے، یہ ہماری بھی خواہش ہے. مگر دھوری اڈا کی انجمن تاجران اور دھوری اڈا کی جو تاجر برادری ہے اس سے ہم یہ مطالبہ اور اس سے یہ اپیل ضرور کریں گے کہ الیکشن ہونے چاہیے مگر یہ الیکشن پیسفل ہونے چاہیے اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہونے چاہیے. اس ضمن میں انجمن تاجدان دھوری اڈے کو جو سینئر جو تاجر رہنما ہے ضلع لیا کے یا پنجاب کے، ملتان کے یا قومی سطح کے، ان سے بھی رہنمائی لینی چاہیے کہ انجمن تاجدان دھوری اڈا ابھی نشو و نما کی ایج میں ہے. تو اگر یہ آج اچھی بنیاد رکھی جائے گی تو یہ تادیر چلے گی. اگر انتشار اور نا اتفاقی کے واقعات ابتدا میں ہی سامنے آ گئے تو اس سے نہ صرف دھوری اڈا کی تاجر برادری بلکہ علاقے کے لیے بھی ایک ناخوشگوار صورتحال بن سکتی ہے. لیا ٹی وی ایچ ڈی آپ سے
یہ ایک مرتبہ پھر اپیل کرتا ہے قاری صاحب آپ اور آپ کا جو الیکشن کمیٹی ہے اور جو الیکشن کمیشن ہے ان تمام شخصیات اور عہدیداران اور ممبران اور دھوری اڈا کے تاجروں سے اپیل کرتا ہے کہ امن اور خوشحالی یہ ہم سب کی بنیادی اور پہلی ضرورت ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ الیکشن جلد یا بدیر ہو جائیں گے، لہٰذا باہمی اتفاق، باہمی احترام، یگانگت اس کو ملحوظ رکھنا ہے۔ انشاءاللہ کسی بھی لمحے اگر ہم اپنے رویوں میں نا اتفاقی کو جنم دیں گے یا اس کی حوصلہ افزائی کریں گے تو دراصل ہم اپنے ساتھ، اپنے شہر اور اپنے علاقے کے ساتھ ایک ناانصافی کر رہے ہو، جس کی کوئی بھی با مقصد اور مفید شہری پسند نہیں کرے گا، اتفاق نہیں کرے گا، حمایت نہیں کرے گا۔ قاری صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ۔ ویورز، آج کا ریگولر پروگرام حسب معمول شب 8 بجے منعقد ہوگا۔ اس پروگرام میں انجمن تاجران دھوری اڈا کے جو فرینڈز تاجر گروپ ہے ان کے مرکزی عہدیداران ملک مظہر منظور صاحب، عبدالخالق صاحب، حبیب اللہ صاحب، ملک اشفاق احمد اوان ایڈوکیٹ صاحب مہمان ہوں گے۔ آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں موبائل فون پر کوشچن بھیج کر یا لیا ٹی وی آئی ڈی کے پیج کو فالو کر کے، لائک کر کے اور اس کے کامنٹس باکس میں اپنا کوشچن پٹ کر 8 بجے تک اپنے میزبان اور پروڈیوسر مقبول الہی اور عبد الرحمان فریدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے